کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں اس بوڑھے داستان گو کا سلام پہنچے۔ آج میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ میرے بوڑھے لبوں پہ کچھ زیادہ مسکراہٹ ہے۔ اس کا سبب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور آپ اس امر سے آگاہ ہیں کہ پچھلے 4-5 ایپیسوڈ ہم نے بر صغیر کے سب سے بڑے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے حوالے سے کیے۔ ہم نے منٹو صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی۔ میں نے جو بچپن ان کے ساتھ گزارا یا ان کے ساتھ جو شرارتیں کی، اس میں کچھ معصوم تھیں، کچھ معصوم نہیں بھی تھیں، ان کا تذکرہ کیا۔ منٹو صاحب کے افسانے جس طرح لکھے گئے، ان کی حیات کے بارے میں، جو فلمیں ان کے بارے میں بنی ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، یا ٹیلی ویژن پہ ڈرامے جو نشر ہوئے ان کا تذکرہ کیا۔ اور البتہ میں نے ایک تھوڑا سا اختلاف کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ منٹو صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ایک اسٹیریوٹائپ شکل دے دی گئی ہے۔ یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاعر جو ہیں وہ ہمیشہ سگریٹ پی رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک رومانس میں مبتلا رہتے ہیں، یہ اسٹیریوٹائپ شاعر۔ اور آپ فراز کو دیکھیے یا فیض کو دیکھیے تو وہ اس طرح کے شاعر تو نہیں تھے۔ اسی طرح ہی منٹو صاحب کے بارے میں کہ ایک خشونت آمیز ان کی شکل، آل دا ٹائم وہ ڈائلاگ بول رہے ہیں، اور ان کی خمار کے حوالے سے ایگزیجریشن جو ہے ان کے کردار کے حوالے سے، جبکہ میں نے اپنے 5-7 برس میں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کی آبزرویشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ سچی، نکھری ہوئی اور کھری ہوتی ہے۔ میں نے منٹو صاحب کو بالکل مختلف پایا۔ وہ اتنے نفیس انسان تھے، اتنے شفیق انسان تھے، اتنی محبت کرنے والے انسان تھے کہ مجھے اب تک یاد ہے کہ ایک لڑکا افضل تھا، چھوٹا سا ہمارے جتنا ہی، تو اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرا باپ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی شفقت سے منٹو صاحب مجھ سے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ آج اگر میں کچھ لکھنے والا ہوں، ادیب ہوں، تو اس کی بیسک انسپریشن بھی جو ہے وہ منٹو صاحب، کیونکہ وہ اتنا صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، کرتا اور پاجامہ، کہ کلف لگا ہوا پاجامہ ہوتا تھا۔ گئی شام اکثر جب وہ آتے تھے واپس تو ہال روڈ کی جانب سے ٹانگا کھڑا ہوتا تھا تو ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ منٹو صاحب آ رہے ہیں۔ اور جب منٹو صاحب آتے تھے تو اکثر میں ان کے ساتھ چل دیتا تھا ساتھ ساتھ، اور ان کے گھر جاتا تھا اور صفیہ آپا سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مستن سر ایک اچھا بچہ ہے۔ جہاں ہم رہتے تھے، ہم نے لکشمی مینشن کی بھی بات کی، اور میں نے بارہا یہ تذکرہ کیا ہے، اور آئی ایم کنونسڈ، بلکہ آئی نو، کہ پورے بر صغیر میں کوئی ایسا محلہ، ایسا مینشن نہیں ہے جہاں بیک وقت اتنے نابغہ روزگار لوگ رہا کرتے تھے۔ اب ان کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت طولانی ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ سر فہرست سعادت حسن منٹو تھے، ان کے کزن تھے حامد جلال صاحب، اس کے بعد شاہد جلال تھے، عائشہ جلال دا فیمس ہسٹورین، شاہد آپ جانتے ہیں کہ موسٹ فیمس، ان کی لینڈسکیپ اور ان کی جو پھول پتے جس طرح وہ بناتے تھے وہ بہت کمال کے تھے۔ ان جیسا پینٹر میرا خیال آئندہ کبھی ہوگا ہی نہیں۔ اس کے آگے جی ایم اثر صاحب تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، پروفیسر جی ایم اثر، ان کی بیٹیاں تھیں، جس میں سلمہ نے شادی کر لی بیگ صاحب سے، کسوٹی والے، اور اختر تھیں، انہوں نے ممتاز مفتی کے بیٹے اکشی مفتی صاحب پہلی شادی ان کے ساتھ کی۔ ان کے ساتھ ہی تاجور نجیب آبادی کے بیٹے رہتے تھے، اور ایک منظر تھا وہ ذرا لنگڑا کے چلتا تھا۔ ایک میرا خیال ہے کہ پہلا نام اس کا اسد تھا، کچھ دورانی تھا، ہی واز این ایکٹر۔ اور مجھے اس لیے یاد ہے کہ منٹو صاحب کا کوئی افسانہ تھا یا اس کا ٹکڑا تھا، اس میں جیب کترے کا کردار دورانی نے ادا کیا تھا۔ آگے ہمارے ایک ڈاکٹر محمود سے بہت مشہور ایک پراچا صاحب سینیٹر تھے، اور اگر ادھر آ جائیں ہماری طرف تو وہاں پہ خورشید شاہد تھیں، سلمان شاہد تھے، مولانا محمد حسین آزاد کے پوتے باقر صاحب تھے۔ یہ ایک پوری کہکشاں تھی لوگوں کی، نابغہ روزگار لوگوں کی، جو وہاں پہ رہتی تھی، اور وہ سب کچھ اجڑ گیا۔
اور آج وہ جو اجڑا ہوا دیار ہے، میں بھی ظاہر ہے اس اجڑے ہوئے دیار کا رہنے والا ہوں، اس کے کچھ باسی آئے ہیں یہاں پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پچھلے 6-7 ماہ میں جتنے بھی پروگرام کیے، مجھے کبھی اپنے آپ پہ اتنا فخر نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے انہوں نے اس لائق سمجھا کہ میری درخواست پر یہ لوگ آئے. اور میری مراد ہے منٹو صاحب کی صاحبزادیاں، یہ تینوں یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں. ان کے میں نام لیتا چلا جاتا ہوں کیونکہ ایک جیسی لگتی ہیں، اور مجھے ان میں سب میں صفیہ آپا کا چہرہ نظر آتا ہے. تو یہ نگہت ہیں، ان کے ساتھ نظرت تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ نصرت ہیں. ان کے ساتھ اکثر ملاقات ہوتی رہتی کہیں نہ کہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ یہ جو آج تشریف لائیں، اور ہم نے پہلے بھی دریافت کیا ہے، پاکستان میں تو کم از کم کسی ٹیلی ویژن شو میں یا کسی محفل میں یہ تینوں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہوئی. اس کا یہ نہیں مطلب کہ خدا نخواستہ ان میں آپس میں صلح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح میں نے ان کو بلایا ہے اور انہوں نے حق ہمسائیگی ادا کی ہے، یہ تشریف لائیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو اسٹوڈیو مت سمجھیے گا. یہ دیکھیں نا، یہ لوگ سارے جو ہیں یہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، مسحور بیٹھے ہوئے ہیں کہ منٹو صاحب کی بیٹیاں یہاں تشریف رکھتی ہیں. تو جس طرح اپنے آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، اسی طرح بے شک میں باہر میں چپ رہوں گا، آپ باتیں کریں جو بھی کرنی ہے. لیکن پہلا سوال تو ظاہر ہے میں کروں گا کہ یہ جو رزم والا نام ہے نگہت، نظرت اور نصرت، یہ نام کس نے رکھے تھے؟ ابا جان نے. اچھا. ہاں جی، ابا جان نے رکھے تھے. میں تو خیر بامبے میں پیدا ہوئی ہوں. ہاں ہاں. باقی یہ دونوں میں لاہور کی ہیں. اچھا. ہاں جی. تو وہ آپ کہہ رہی تھی کہ کوئی کاپی انہوں نے ہاں، رکھی؟ ابا جان کی ایک چھوٹی سی ریڈ نوٹ بک تھی، اس میں ہاں. انہوں نے سب کے تاریخ پیدائش اور وقت سارا اندراج کیا ہوا ہے ناموں کے ساتھ. بیچ میں شاہد کا بھی، اور جو اور بھی ان کی جو بھانجی تھیں فریدہ، ان کا بھی سارے ڈیٹس وغیرہ ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک منسلک یہ سوال بھی ہے کہ کوئی باقیات، کوئی آثار منٹو صاحب کے آپ کے پاس ہیں؟ ان کے کوئی قلم، کوئی چیز ایسی؟ نہیں، وہ چیزیں نہیں یا کتابیں؟ تو وہ ہوں گی تو صحیح، تو کہاں گئی؟ کتابیں تو ہیں پر بہت زیادہ بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہاں سے وہ اپنے جب انڈیا سے آئے تھے تو جو کچھ لا سکے وہی لے کر آئے نا. تو آپ کو یاد ہے کہ ان کتابوں کے نام وغیرہ کیا ہیں یا کوئی ایسی چیز؟ اب وہ کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں اور اتنی کتابیں تھیں. حامد بھائی بھی بہت پڑھتے لکھتے تھے، تو اب وہ مکس اپ ہو گئی ہوں گی یا کون سی ان کی ہیں اور کون سی. اچھا نصرت، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مثلا گورنمنٹ کالج میں نقوش والوں کا ہے ایک شعبہ، اور نقوش میں جو کچھ چھپا یا باقی اس کے آرکائیوز ہیں، تو وہاں پہ نون میم راشد جو پائنیر تھے اردو پوئٹری کے ماڈرن کے، ان کا ہیٹ بھی ہے، ان کا وہ ہے پائپ بھی ہے، ان کا چشمہ بھی ہے. تو میری خواہش یہی تھی کہ منٹو صاحب کی کوئی ایسی چیزیں ہوتیں کہ نہ تو وہ ٹوپی پہنتے تھے، نہ وہ پائپ پکڑتے تھے. جی ہاں، تو اینک تو پہنتے، اینک تو پہنتے تھے، مگر وہ پتہ نہیں کدھر ہیں وہ چیزیں. وہ بس وہ دور ہی ایسا تھا. 47 کے بعد آئے تو وہ پریشان بھی بجن بہت رہتے تھے کہ میرے اوپر کوئی جگہ پرماننٹ نہیں ہے. تو جو لکشمی مینشن کا جو 31 جہاں ہم رہتے تھے نا، وہ اصل میں حامد جلال صاحب کو الاٹ ہوا تھا. پر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنے پریشان رہتے ہیں کہ کوئی جگہ ان کے پاس نہیں ہے اپنے لکھنے لکھانے کا کام کریں، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ، ان کو ماما جان کہتے تھے، ماموں تھے ان کے رشتے میں نا، سعادت ماما جان، یہ آپ لے لیں. اور پھر حامد جلال صاحب کیونکہ ریڈیو پاکستان میں تھے، پھر وہ اتفاق ایسے ہوا کہ جو اس سے اوپر کا فلیٹ تھا 32 نمبر، وہ ان کو الاٹ ہو گیا تھا. اچھا، یہ بلیک ملک جو ہے یہ بھی حامد جلال صاحب نے؟ جی، ابا جان کی زندگی میں انہوں نے ترجمے کیے تھے. اور انہوں نے ابا جان نے پڑھے، ظاہر ہے کہ انہوں نے چیک بھی کیے ہوں گے. جی جی. اور ویسے حامد بھائی خود ان کو پوری تسلی نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ اس پہ وہ امپروو کریں، تو انہوں نے ترجمے کیے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ایک منسلک بات ہے کتابوں کے، کہ میں نیو یارک پبلک لائبریری گیا، تو وہاں ظاہر ہے میری خواہش تھی کہ یہاں کے پاکستان کے بارے میں یا اردو کی کوئی کتاب ہو، اور یقین کریں وہاں ایک بھی کتاب نہیں تھی سوائے ایک کے.
اور وہ تھی خالد حسن کی یہ کتاب منٹو صاحب کی کہانیاں جو ہے منٹوز ورلڈ، اے ریپرزینٹیو کلیکشن آف سعادت حسن منٹوز فکشن اینڈ نان فکشن. انہوں نے مجھے بتایا کہ باہر جو لائبریری کی برانچز ہیں وہاں سے مل سکتی ہیں، لیکن یہاں کوئی ایسا پاکستانی نہیں آتا جس کو اردو سے کوئی دلچسپی ہو. لیکن اس کے باوجود مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ پورے نیو یارک میں اگر کسی پاکستانی آتھر کی کتاب ہے تو وہ منٹو صاحب کی. اچھا، یہ ایک اور سلسلہ ہے کہ آپ نے کیا باری باری لکشمی مینشن چھوڑا یا شادی کے بعد یا کس طرح؟ میں آپ سے ملا تھا؟ نہیں، مجھ سے آپ سے ملے میں سیکنڈ ٹائم آئی تھی. یہ سب سے زیادہ نگی بجی رہی ہیں وہاں. ہاں، سیکنڈ ٹائم آئی تھی میں. اچھا، تو آپ نے کیوں چھوڑا لکشمی مینشن؟ شادیاں ہو گئی تھی. نہیں، وہاں پہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا. ہاں، سیکنڈ ٹائم. ہاں وہ تو تھا بالکل، کیونکہ بہت تنگ کرنا شروع کرتے تھے وہ جو کیا نام سارے یہ جو دکاندار والے اور یہ تاجر مافیا جو ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ لکشمی مینشن اجڑا نہیں، اس کو اجاڑا گیا. جی بالکل. کیونکہ میں جب گیا ہوں، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، میں بھی جانا نہیں چاہتا، کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ انسان کو جن جگہوں سے محبت ملی ہو، جہاں اس کی یادیں ہیں، وہاں دوبارہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ چینج ہو چکی ہوتی. لیکن میرا کوئی انٹرویو تھا، اتنی بھی زیادہ بھی نہیں چینج ہوتی کہ گری جائیں. ہاں نہیں، وہ تو پورا بلاک جو جہاں پہ فیمس وغیرہ رہتے تھے وہ گرا کے، تو وہاں پہ وہ جب میں آپ کے ہاں گیا ہوں تو باہر موٹر سائیکل کھڑے ہوئے بڑی مشکل سے اندر گئے. اچھا. اور آپ نے بتایا تھا کہ یہاں پہ بچوں کو اسکول بھیجنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ بالکل بالکل. میرے ہسبینڈ وہاں بیمار رہے جو تھرو آؤٹ ہی نا، تو ان کو جب نکالنا تھا کبھی ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا. جی ہاں، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا ہوا تھا. تو وہ مجبوری ہو گئی نا. جی بالکل مجبوری، کیونکہ وہ گاڑیاں آ کے ساری ہال روڈ کی کھڑی ہوتی ہیں اندر نا. میں تو دنگ رہ گیا، وہاں پکوڑے بک رہے ہیں، دکانیں ہیں، تو اتنا مجھے صدمہ پہنچا کہ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، کہ کیونکہ میرا تو بچپن تقریباً وہاں گزرا، جوانی گزری، وہاں پہ بڑھاپا بھی وہیں پہ آیا، شادی بھی وہیں ہوئی، بچے وہاں پیدا ہوئے، تو میرا بہت زیادہ اس کے ساتھ ایک سینٹیمنٹل لگاؤ تھا، اور اس کو یوں برباد ہوتا دیکھ کے بہت دکھ ہوا. لیکن یہ ہے کہ وہ جو تاجر مینٹیلٹی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھتی کہ بھئی یہاں پہ مثلا سعادت حسن منٹو رہتا تھا. ہاں، بلکہ میں نے ایک کوئی وہاں پہ تختی بھی لگائی گئی تھی. ہاں، وہ پتہ نہیں کس نے اکھیڑ کے پھینک دی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. تو مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہوتی ہے، میں نے ریفرنس دیا ہے کہ قرۃ العین حیدر جامعہ ملیہ دلی میں رہیں، وہ 2-4 سال رہیں، ان کا اپنا گھر نہیں تھا، وہ چھوٹا سا گھر تھا. جب وہ فوت ہوئی ہیں تو وہ پورے گھر کو میوزیم قرار دیا گیا. تو میری تو یہی خواہش تھی کہ منٹو صاحب کا گھر جو ہے وہ میوزیم قرار دیا جائے. مطلب ہے کہ یہ اتنی بڑی یادگار ہوتی، کیونکہ آپ یورپ میں جائیں اور جگہوں پہ جائیں تو جتنے منٹو صاحب کا جتنا اسٹیچر ہے، اس اسٹیچر کے جتنے لوگ ہیں وہاں کے میوزیم وہاں پہ قائم. اور میرا خیال آپ سے کسی بھی آرٹس کونسل نے اور گورنمنٹ ادارے نے نہیں، کسی نے کچھ نہیں بات کی، کسی نے نہیں بات کی. آپ کا کیا تجربہ اس سلسلے؟ اخباروں میں تو آیا تھا کہ ان کو کچھ کرنا ہے اس کا، ریممبر نہیں کی؟ ہاں، بہت سال پہلے. بہت سال پہلے کی. پھر اس کے بعد کوئی اس کے بعد دوبارہ آیا ہی. اچھا، آپ انہیں ابا کہتی تھی؟ جی، ابا جان. ابا جان. ابا جان. تو ابا جان کے بارے میں جب آپ مل کے بیٹھتی ہیں تو کیا باتیں کرتی ہیں؟ کچھ تو کرتی ہوں گی نا، کچھ چیزیں یاد آتی؟ کم ہی یاد ہے، کیونکہ کوئی خاص سنی سنائی زیادہ باتیں یاد ہیں. سنی سنائی زیادہ باتیں یاد ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کچھ نہ کچھ تو کیچ کرتی ہیں. چلیے، صفیہ آپا تو حیات تھیں. امی جان نے بھی نہیں کبھی زیادہ بات کی تھی ابا جان کے بارے میں. ہاں جی. اچھا، مجھے ہمیشہ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے کیونکہ ان لاز وہاں پہ دفن ہے مولانا احمد علی لاہوری کے ساتھ ہی، تو منٹو صاحب کی قبر بھی ساتھ ہی، میں ہمیشہ وہاں حاضر ہوتا ہوں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ صفیہ آپا وہاں پہ کیوں نہیں ہے.
وہ کراچی میں، وہ کراچی کی وفات ہے. وہ تو ابا جان کی بھی وہاں پہ جگہ نہیں تھی، وہ ہمارے کوئی عزیز رشتہ دار ہیں جن کا احاطہ تھا. اچھا وہ ہمارے ننیہال میں سے تھے، پہلوانوں کی فیملی نا، تو وہاں پہ جگہ مل گئی تھی پھر اس وجہ سے. امی جان تو کراچی گئی تھی نا، میرے ہسبینڈ کا آپریشن ہوا تھا تو وہ بلکہ وہ پہنچ بھی نہیں سکی تھی ہسپتال. آن دا وے شی ڈائڈ. نہیں واٹ ہیپن؟ آئی ڈونٹ نو، ہارٹ کا پرابلم ہوا. شی ڈائڈ ان دا کار. کار میں ہی فوت ہو گئی تھی. ہمارے خالو جان جو ہیں ڈاکٹر تھے، ساتھ تھے، وہ تو کہتے ہیں میں نے تو کبھی اس طرح کسی باتیں کرتے کرتے چلی گئی. میری بیٹی ان کی گود میں تھی. اچھا. اینڈ شی فیل ڈاؤن اینڈ وہ مطلب فوت ہو چکی ہوئی تھی. اور شی از بیریڈ ان کراچی. جی گزری کہاں کہا تھا؟ گزری میں. گزری میں. تو وہاں کوئی ہے ایسے جو کبھی سال 2 سال کے بعد جاتا ہو وہاں پہ؟ پہلے تو میں پھر بھی تھی وہاں پر. ہاں جی، مگر پھر اب تو کوئی نہیں ہے. نہیں، ہمارے کچھ عزیز بھی گئے تھے نا، تو وہاں پہ شاہد بھی گیا تھا نا. وہاں پہ وہ اصغر لالا کے والد بھی دفن ہیں. اصغر لالا کے والد دونوں کی اکٹھی ہے، قریب اکٹھے نہیں ہے، مطلب پاس پاس ہی. نہیں اس کے اوپر صفیہ آپا کا نام لکھا ہوا ہے یا منٹو صاحب؟ نہیں بالکل امی جان کا. امی جان کے منٹو صاحب کا نہیں لکھا ہوا. نہیں زوجہ شاید لکھا ہوا جو. میرا نہیں خیال کہ ابا جان، بس یہی لکھا ہوگا میرے خیال میں. منٹو تو ضرور لکھا. نہیں ایسے ایکچولی انسان جب اپنے بچوں میں بزی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں مطلب 6 ماہ اپنے والدین کی قبر پہ نہیں جاتا. وہ بالکل فردوس مارکیٹ میں ہے. تو یہ ایک انسانی ایک ہے، یہی زندگی ہے. پہلے میں بہت جایا کرتی تھی. بلکہ یہ ہمارے بھی سب کے بچوں کو، اس کی بیٹی کو بھی، سب کو لے کے ایسے بچے سمجھتے کہ پکنک پہ جا رہے ہیں. کہاں پہ؟ ابا جان کی قبر پر. میانی صاحب. اور وہ پھر جا کے وہاں پر کانوں میں ڈھونڈتے تھے کہ کان کدھر ہے، پھر کان کے اندر جا کے باتیں کرنی. نہیں یہاں پہ ہاں جی ابا جان کی، میانی صاحب، ابا جان کی قبر پر. اچھا تو وہ جاتے تھے بچے اور وہ جا کے اپنے ویژولائز کرتے نانے کا. ہاں جی نانے کا نا وہ کہ نانا کی کہاں پہ کان کہاں. ہاں جی کان کہاں، تو ان کے کان میں جا کے بات کرنی. کوئی پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، اللہ جانتا ہے بہتر. مگر وہ ان کو یہ خیال ہوتا تھا، ان کو تو لگتا تھا کہ وہ پکنک پہ گئے ہوئے نا، مزہ کو ملنے گئے. ہاں جی. لیکن کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک بچہ جو ہے اپنی انوسنس وہ یہ سمجھتے کہ میرے نانا یہاں ہے. اور یہاں پہ وہ سعادت حسن منٹو نہیں ہے عظیم بھائی، جسٹ نانا. نہیں نانا ہے وہ، اور وہ میری بات سن رہے ہیں اور ان سے باتیں کر رہے ہیں. خاص طور پہ اس کے جو بچے تھے نا، 3 لڑکے تھے. ہاں تو وہ ذرا تھوڑے شرارتی اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے تھے 3 اکٹھے. اچھا آپ کیا باری بتا سکیں گی کہ آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں اور ان کے آگے سے کتنے بچے ہیں آپ؟ میری تو ایک ہی بیٹی ہے جی. جی. اور اس کے کوئی بچہ نہیں. اور آپ کے؟ میرے جی 3 بیٹے ہیں اور میرے 3 پوتے ہیں اور ماشاءاللہ، اور 1 پوتی ہے. 1 پوتی. آپ؟ میرے بھی 2 بچے ہیں. بیٹی ہے وہ شادی شدہ ہے، اس کے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. اب ایک تو بڑا ہو گیا، 18 ایئرس کا، یونیورسٹی کے لیول چلا گیا. ارے کبھی حساب لگایا کل کتنے ہیں آل اولاد منٹو صاحب؟ نہیں اس طرح نہیں. 6 and 6 سب کے جمع کر. 6 and 6 کیسے ہو گئے؟ 6 کیسے ہو گئے؟ 3 yours اور 3 ہم لوگوں کے دونوں کے ملا کے تو 6 ہوئے بچے. آپ کہاں سے 2 ملا رہی ہیں؟ تیرے 2 ہاں اور میرا 1 حلیمہ، تو وہ 3 6 ہو گئے نا. ہاں کتنے ہو؟ میتھس بھی بڑی خراب ہے. 6 گرینڈ چلڈرن. ہاں. اچھا تو ان میں سب سے بڑا گرینڈ چائلڈ کتنی عمر کا؟ میرا جو ہے 50 کا ہے ماشاءاللہ. 50 گرینڈ چائلڈ؟ ان کا گرینڈ چائلڈ ہوا، ابا جان کا گرینڈ چائلڈ. نہیں آپ کا جو ہے؟ میرا جی 20 کا ہے. 20 کا. کیا وہ آگاہ ہیں کہ ہمارے نانا سے ساتھ؟ جی بالکل. بلکہ دیکھیں جی او لیولس میں تو انہوں نے پڑھا بھی ہے. اچھا. کیونکہ ایک ان کا افسانہ ہے نا، شاید اوورٹیک سنگھ ہے افسانہ، اس کے اندر او لیولس کے جو ان کا سلیبس ہے تو نصاب میں. جی. تو وہ ایک عجیب سی محسوس ہوتا نا بچے کو کہ یہ میرا گرینڈ فادر تھا. جی. اچھا میں اس لیے بھی پوچھتا ہوں
کہ ایک لیگیسی ہوتی، یعنی کوئی بھی بڑا آدمی ہو اور اس کی آگے آل اولاد ہو، اس کے بہت سارے میرے پاس ریفرنس ہیں. مثلاً پال گوگین بہت مشہور پینٹر تھا، وہ اب تک اس کی اولاد جو ہے وہ گوگین لکھتی ہے. اور اچھا اس میں کوئی ہمارے ہاں تخصیص ہوتی ہے، ہمارے اسلام میں تو بالکل نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی تو ان سے ہی آل اولاد چلی، تو وہ نام کی جو نسبت ہے وہ چلتی اور اس کے اوپر بہت پرائیڈ لی جاتی. مثلا میں رشیا گیا تو وہاں پہ لیو ٹالسٹائی کی قبر پہ اور اس کے جو اسٹیٹ ہے اس کو دیکھنے گیا، تو میری جو تھی گائیڈ جو تھیں انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ میں یہاں لائبریری کے انچارج ہوں اور میں بھی ٹالسٹائی. اچھا اب وہ پتہ نہیں مطلب کہ 50-60 ٹالسٹائی ہوں گے، لیکن وہ سارے اس بات پہ فخر کرتے. تو میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کے بچے بھی اور مطلب کہ سارے اس آگاہ تو ہے نا منٹو صاحب کے؟ جی بالکل. اور وہ کچھ پڑھتے بھی ہیں ان میں سے کچھ منٹو صاحب نصاب کے علاوہ؟ اب جیسے میرے خیال میں بڑے ہوں گے تو پھر زیادہ ایکسپلور کریں گے خود. ہاں. اچھا آپ نے یہ جو گرین بڑا اچھا اٹریکٹیو پہنا ہوا ہے، مجھے تو نظر ہی کم آتا ہے نا جی، لیکن یہاں پہ نوٹ کیا گیا کہ اس کے اوپر منٹو صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. تحریر، جی جی ان کی تحریر، ان کے الفاظ. تو یہ ان کا افسانہ ہے کوئی؟ نہیں پورا نہیں ہے، پورا نہیں ہوگا، کچھ جملے اس کے ایکسپٹس لیے ہوئے ہیں اور وہ لکھے ہوئے. جیسے لکھا ہے نیم کے پتے کڑوے صحیح مگر خون تو صاف کرتے ہیں. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ جی ایک لڑکا ہے سلمان، کراچی میں. ہاں ہاں. ہی ہیز اسٹارٹڈ دس. اچھا تو اتنا بڑا فین ہے ان جی. تو آپ کو نہیں انہوں نے بھیجی؟ آپ بھیجے. اب بھیجو جب اس کو پتا. ایک ایسے ہی ہیں یا مختلف افسانے لکھے ہوئے؟ یہی ہے میرے خیال میں. اس میں ابا جان کا جو ہے نا ابا جان کا تو یہی ہے میرے خیال میں. نہیں وائٹ بھی جو میرے پاس ایک دوسرا بھی اس پہ بھی ہے، مطلب اس میں اسی الفاظ ٹائپ وہی کا ہیں. ہے. وہ ایک ہی ٹائپ ہے، اچھا چینج نہیں ہوا ہوا میرے خیال میں کوئی. اچھا. یہ لیگیسی سے ایک اور مجھے بات یاد آ گئی. میں امریکہ گیا تو وہاں پہ نیوز تھی کہ شاید ورمونٹ کی ایک سینیٹر منتخب ہوئیں، کیشا رام. ہاں جی. اور کیشا رام ہے سر گنگا رام جو لاہور کے موسم ہے جس کی وجہ سے لاہور بنا، ان کی پڑپوتی ہیں. جی آئی تھی نا لاہور ہے. جی ہاں. لیکن وہ اس میں میری انویٹیشن کا بھی عمل دخل ہے، کیونکہ یہاں آ کے مجھ سے وہ مل نہیں سکی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ انفلوئنشل لوگ اور ہوتے ہیں جن کو میں کلچر ولچر کہتا ہوں. اچھا خیر. تو امریکہ میں ان سے میری ویڈیو پہ کچھ 2 گھنٹے ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے یہ پوچھا، کیونکہ مجھے انٹرسٹ اس لیے ہوئی کہ جب وہ حلف برداری کے لیے گئی ہیں سینیٹرشپ کی تو پنجابی ڈریس میں تھی. اچھا. حالانکہ وہ جیوش ان کا خاوند ہے، ان کی میرا خیال والدہ بھی جیوش، یعنی میں نے مطلب گنگا رام سے ایسے ہی کوئی تھوڑی سی نسبت ہے. لیکن شی واز سو پراؤڈ ٹو بی اے گرینڈ ڈاٹر آف گنگا رام اینڈ سو پراؤڈ ٹو بی اے پنجابی کہ شی وور دا پنجابی ڈریس. تو میں نے ان سے یہی بات پوچھی، کہنے کہ میں بھی اویئر نہیں تھی اتنی. یہاں پہ ایک پاکستانی پروفیسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ تم گنگا رام کی پڑپوتی. تو اس کے بعد میں نے اس کے بعد وہ یہاں پہ آئیں. میرا خیال ہے کہ گنگا پور بھی گئیں اور جگہوں پہ گئیں. تو وہی میں پھر آؤں گا اسی بات پہ کہ ماشاءاللہ آپ کی جو آل اولاد ہے وہ بھی گنگا رام نے اگر لاہور کو بلڈ کیا تو آپ کے ابا نے پورے لٹریچر کو بلڈ کیا، وہ بھی معمار ہیں. تو ان کو فخر کرنا چاہیے اور اس لیگیسی کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. میری بیٹی نے تو کی تھی جب وہ NCA میں پڑھ رہی تھی نا، ہاں منیچر آرٹ کر رہی تھی، تو اس نے بھی ٹوہا ٹیک سنگھ پہ اس نے بک السٹریشن کی تھی. اچھا. تو اب وہ میری جو گرینڈ ڈاٹر ہے اس کو بھی آرٹ کی طرف انٹرسٹ ہے. ہاں. تو سحر اس کو، میری بیٹی سحر جو ہے اس کو گائیڈ کر رہی تھی کہ تم ٹیٹوال کا کتا ہے اس سے انسپائر ہو کے تو وہ السٹریشنز بناؤ. بلکہ آج بھی جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں آزاد کشمیر ٹیٹوال وہاں، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ منٹو کا ٹیٹوال مطلب ہے کہ کیونکہ نسبت ہو جاتی. جی. تو باقی جو بچے ہیں
وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں آپ کے بھی اس کا بیٹا محمد میرے خیال میں سب سے جو چھوٹا والا ہے نا وہ کچھ کوئی ان کی ڈیتھ اینیورسری ہو تو کچھ نہ کچھ اچھا لکھتا ہے. میں نے تذکرہ کیا اس میں ٹھنڈا گوشت کا ہوا تھا یہاں پہ مقدمہ، اور اس میں بلکہ فیض صاحب نے کہا کہ یہ فوج تو نہیں ہے لیکن یہ ادب کے اعلیٰ معیار پہ پورا نہیں اترتا، تو اس کا میں نے یہاں جواب دیا تھا. جی جی. اور وہ جواب یہی تھا کہ ایکچولی فیض صاحب شاعر جو ہیں وہ علامت میں بات کرتے ہیں، انڈائریکٹ بات کرتے ہیں. جو فکشن رائٹر ہے وہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے، جس سے ایف آئی آر لکھی جاتی ہے، پورے زمانے کی وہ ایف آئی آر لکھتا ہے پلین. چنانچہ اگر شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ داغ داغ اجالا اور یہ شب گزیدہ سحر، بہت خوبصورت بات، لیکن جب 47 کی بات آئے گی تو وہ ڈپکٹ اگر ہوگا تو وہ ٹھنڈا گوشت کھول دو توبہ ٹیک سنگھ سے ہوگا، بالکل. یعنی اس میں وہ تفصیل ہوگی. باقی ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو فکشن رائٹر ہے، ٹالسٹائی ہے، انہوں نے نپولین کی جنگیں جو کی ہیں وہ ان کی شاعری میں اس طرح نہیں آئیں. تو بہرحال وہ فیض صاحب کا اپنا ایک مقام ہے. لیکن عارف عبد المتین جن کے رسالے میں وہ شائع ہوا تو وہ میرے دوست تھے اور ظاہر بہت سینئر. مجھے پہلی مرتبہ پتہ لگا کہ وہ مطلب ہے کہ جاوید ان کا رسالہ تھا، اور وہ پوری کاروائی جو بھی وہ میں نے پوری پڑھی. آپ ہندوستان بھی گئی تھی جی. تو کس کی دعوت پہ گئی؟ وہ آپ ایک بتائیں. رحمان صاحب تھے، کوئی لائر تھا کہاں پہ؟ دلی میں. دلی کے دلی. اچھا میں نے سنا تھا کہ آپ منٹو صاحب کے آبائی جہاں پہ وہ پیدا ہوئے اس گاؤں میں گئی. جی. تو منٹو صاحب کسی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے؟ پپڑودی. ابا جان ہمارے جو دادا جان تھے نا وہ وکیل تھے. اچھا ان دنوں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی کسی یہ کون سی جگہ ہے؟ لدھیانہ میں. نہیں نام کیا بتایا؟ پپڑودی. پڑودی کے اپرادی. پپڑودی. پپرادی. اچھا یہ کوئی گاؤں ہے؟ ہاں جی جیسے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے نکلے اچھا وہ کیا ہوا مجھے ذرا اس کی تفصیل چاہیے کہ آپ گئیں تو کیا ہوا؟ میں تو لگتا تھا ادھر بے ہوش ہو جاؤں. کیوں؟ اتنے لوگ جب گھٹا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے سانس ہی نہیں آ تو رہا. بالکل ہمیں تو جیسے پھر جس طرح مجھے اسمگل کر کے بیچارے پتہ نہیں کوئی باہر لے کے گئے ہیں تو مجھے تھوڑا سا سکون ملا. اچھا مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ میرا بیٹا ان دنوں انچارج ہوتا تھا سمیر واگا کا. جی جی. تو وہ بھی بہت متاثر ہی ہوا. واز ویری ہیلپ فل. ویری ہیلپ فل آلسو. نیچرلی بہت لکشمی رنجن میں پیدا ہوا ہے. وہ تو بیچارے کو کیا پتا ہوگا نا کہ نہیں جی نہیں، میرے بچوں کو سب پتا ہے، منٹو کے بارے میں تو سب پتا ہے، وہ باتیں مگر یہ. ہی واز ویری ویری نائس. بہت اچھا تھا وہ. اچھا تو وہاں پہ آپ پہنچے اپرادی، یا مجھے تو نام نہیں. پپڑودی. پپڑودی کر کے کچھ تھا. پہلے تو وہ ہمیں واگا پہ لینے آئی ہوئی تھی نا، ایک پوری بس لوڈ آف پیپل جو آئے ہوئے تھے ان کی طرف سے ریپرزینٹیوز. تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک چھوٹا سا پروگرام وہاں پہ کیا ہوا تھا واگا پر بھی. اور پھر اس کے بعد پھر ہم ادھر سے دہلی گئے تھے. اور ویسے رات کو ایک لدھیانہ میں. اور ایک اور بات کیا وہ وہاں پہ مکان موجود تھا جہاں پیدا ہوئے تھے؟ پتہ ہے دیکھیں جی جھوٹ سچ بھی ہوتی ہے وہ باتیں. ہاں پتہ نہیں واقعی وہ تھا کہ نہیں. لے کے گئے اس گھر کے اندر لے کے گئے تھے. ایگزیکٹلی. ہاں جی گھر وہ انہوں نے پرزرو کیا ہوا ہے. نہیں آئی ڈونٹ تھنک ہم لوگوں کو تو یہ بھی کوئی اور فیملی رہ رہی تھی، کوئی فیملی رہ رہی تھی وہاں پہ. اور باقی لوگ جانتے تھے کہ آپ منٹو کی بیٹی ہیں؟ وہ میرے ہمیں پہلے انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ آ رہی ہیں. جیسے ہم نے امرتسر میں بھی جب کوچا وکیلاں کا ہم نے کوشش کی دیکھنے کی تو کچھ نہیں وہاں پہ باقی رہا تھا نشان. کوچا وکیلاں کا کچھ نہیں تھا، سب گر گرا گئے ہوئے تھے اور نئی گھر بن گئے ہوئے تھے وہاں پہ. وہاں پر ایک وہ تھا لڑکا دلجیت شاہی. وہ ہی واز ویری گڈ. بہت ہی اچھا لڑکا. بہت اچھا. سرزار بھائی میں تو اس کو اپنے بھائی سمجھتی ہوں. اس کے بہت ہی پیارا بچہ. تو اس نے میرے خیال میں وہ کافی کچھ کر رہا ہے وہاں پر. نہیں منٹو صاحب کے حوالے. ہاں جی. تو اس نے سب سے پہلے تو نا ایک اینٹ ڈلوائی تھی، وہ پتہ نہیں ایک لائبریری بھی بنائی ہوئی ہے اسکول کو بھی. وہ چاہتے ہیں کہ اب ہاں جی گاؤں میں. اچھا اسی گاؤں میں جی. اور اس کی انٹرنس پر میرے خیال میں یہ سارا کچھ تھا.
اور اس کے لائبریری کا نام ظاہر ہے منٹو ہاں صاحب جی، ابا جان کے نام پہ لائبریری، اور وہ چاہتے تھے اسکول بھی ان کے نام پہ ہو جائے. اب پتہ نہیں ہو گیا ہو گیا. خالہ ہو گیا. ہو گیا شاید. اچھا یہ کوئی افسوسناک بات نہیں کہ پاکستان میں کوئی لائبریری منٹو صاحب کے نام پہ، کوئی اسکول ان کے نام کے نہیں، جبکہ کوئی پچھلے دنوں میں نے پڑھا کہ مختلف جو ہمارے ماشاءاللہ صاحب اقتدار رہے ہیں، نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کو 250 مختلف ادارے جن میں اسکول بھی ہیں، لائبریریاں بھی ہیں، ہاسپٹل بھی ہیں، جو انہوں نے اپنے پلے سے نہیں بنوائے، وہ ہمارے ٹیکسوں سے بنے ہوئے، لیکن ان کے نام رکھے گئے ان کے لیے. تو منٹو صاحب کے نام کے اوپر کوئی ایک چیز نہیں، کوئی سڑک بھی نہیں. وہ یہی کہتی ہوں کہ بیوروکریٹس کے نام پہ آپ شاہراہیں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ دے آر پبلک سرونٹس، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ وہ وہاں فیض صاحب کے نام پہ ہے ایک سڑک اسلام آباد، شاعروں کے نام پہ، ادیبوں کے نام پہ، بیکاز انہوں نے تو معاشرے کو صرف دینا ہوتا، انہوں نے لینا کچھ نہیں ہوتا. اچھا ایک اور بات ہے نا کہ فکشن رائٹر چاہے وہ منٹو صاحب ہو، ان سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، ابھی تک ہیں. وہ کنٹروورشل ہوتا ہے کہ بھئی منٹو کا نام لے لیا. اچھا حالانکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو اسٹیریوٹائپ ان کا امیج ہے کہ وہ صرف طوائفوں کے بارے میں لکھتے تھے، شراب تھی ان کی، یہ ٹوٹلی غلط ہے سچائی، بیکاز وہ سچ کہتے تھے، اس وجہ سے وہ خوف. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا پورا آپ دیکھیں، میں آئی واز امیزڈ کہ ان کے ٹوٹل نمبر جو ہیں تقریباً 40 سے زیادہ کتابیں ہیں جی، اور ان میں ان کے ڈرامے بھی ہیں، مضامین اور جو خطوط ہیں، اور جو ان کے مضامین تو خیر بہت ہی گنجے فرشتے میں ان کے مضامین ہیں. تو وہ جو طوائفوں کے حوالے سے میرا خیال 5% بھی نہیں. تو آپ سارے، کیونکہ وہ اس میں فیسینیشن ہے نا، ایک رومانس ہے. تو جی